ہم آج صبح سے میں ایک بات، مجھے ایک بہت دن سے دعا یاد کرنی تھی، مجھے ایک بہت دن سے ایک پنجتن پاک کے صدقے میں جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ ہم کو دعا یاد نہیں تھی، لیکن اندر سے میرے من کہتا تھا کہ یار مجھے یہ دعا کو یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ کل میں نے صرف 3 سے 4 بار دیکھا اور صبح سے شام تک میں صرف 4 سے 8 بار اس کو دہرا لیا، یاد ہو گئی مجھے دعا۔ وہ دعا کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ دعا مجھے یاد نہیں تھی، میں کھل کے بتا رہا ہوں، میں نے بہت سنا کہ یار یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، لیکن آج میں نے اس کو یاد کر لیا۔ اسی طریقے سے نادی علی مجھے یاد نہیں تھا، اس کو بھی میں نے یاد کر لیا۔ مجھے کھانا کھانے کی دعا یاد نہیں تھی، میں صرف الحمدللہ پڑھ کے بول دیتا تھا، لیکن میں نے اس کو بھی یاد کر لیا۔ جیوں ہم آگے لائف میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کو ہمارے چھوٹوں کو سکھانے کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کل کو میرا بیٹا اگر پوچھے، کیونکہ میرا بیٹا یہ سب میں بہت تیز ہے، روز پوچھتا ہے وہ ابو میرے سے، ابو اس کی دعا، ابو یہ، ابو وہ، مجھے خود نہیں پتا میں اس کو کیا بتاؤں گا۔ کل اگر وہ نہیں بتایا میں اس کو، کل اگر خدائے پاک کے وہ پوچھ لیا کہ یا اللہ پاک میں نے اپنے پاپا سے پوچھا تھا، میرے پاپا نے میرے کو نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ جب میرے سے پوچھے گا کہ تو نے کیوں نہیں بتایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہے میرے پاس کوئی جواب؟ کیا بولوں گا؟ کام میں لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا میں تیرے کو ہر چیز کے لیے وقت دیا تھا، میں نے کام کے لیے الگ وقت دیا تھا، 24 گھنٹے کام کر رہا تھا تو۔ بہت ساری باتیں ہیں، تو کبھی کبھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کبھی کبھی پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں، لیکن اگر ہم کو پڑھانے کا شوق نہ ہو تو چونکہ پڑھانا پڑتا ہے تو پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا پڑھنا بھی پڑتا ہے، تو پڑھنے کے لیے ہم آپ کو پڑھانے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جو پڑھنے ہیں وہ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کبھی وقت آئے گا آپ لوگ پڑھانے کے لیے بھی پڑھیں گے، وہ سرسری نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو کہ ہم کو اس اسٹرکچر کو ایک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے جو ابھی ہم نے پڑھائی ہے؟ یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ ہاں آپ بتاؤ، سنو، کھڑے ہو جاؤ، سنا دوں۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں بے نہیں، بے نہیں، لی خمسۃ۔ ابھی آپ نے اس کو مخرج کے ساتھ نہیں بولا، لی خمسۃ اطفی بہا حرل، یہاں پہ جو ہا ہے نا، یہ بڑا والا ہا ہے، یہاں سے نکلے گا جو حر الوباء الحاتمہ، سمجھ گئے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یاد ہو گیا؟ ایک اللہ تعالیٰ دعائیں خیر کے ساتھ یاد کر لو، پنجتن پاک کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ نہ کچھ دعائیں آپ ڈیلی یاد کرتے رہا کرو، بیٹھنے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، روز ڈیلی کچھ نہ کچھ دعائیں آپ یاد کرتے رہا کرو، ڈیلی سورما، کچھ بھی آپ یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ آپ اگر ابھی یاد کرتے رہو گے یہی عمر ہے یاد کرنے کا، اور یاد کرو گے تو عمل بھی کرو گے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد کر لو، کھانا کھانے سے پہلے پڑھ لو، برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، کھانا بھی پڑتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنوں اور انسانوں میں تم کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو اب ہمارے کو کیا ہے؟ کیا ہم رات دن عبادت کرتے رہیں؟ کیا ہم رات دن روزہ رکھتے رہیں؟ کیا رات دن نماز پڑھتے رہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تم کو ایسا ہرگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رات دن نماز پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھو، ہم نے تمہارے سامنے ایک ایسی زندگی اتار دی ہے جو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محبوب کو دیکھو، ہمارے محبوب کس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں،
ہمارے محبوب نماز پڑھتے ہیں ظہر کی اور اس کے بعد عصر تک کیا کام کرتے ہیں. اگر تم اس طریقے سے کام کرو گے، ظہر کی نماز بھی پڑھو گے، عصر کی نماز بھی پڑھو گے، اور دونوں نماز کے درمیان میں تمہارا سونا، دونوں نماز کے درمیان میں تمہارا کھانا کھانا، دونوں نماز کے درمیان میں اگر تم اپنے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ بھی رکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس تمہارے ہاتھ رکھنے کو اپنے عبادت میں شمار کرے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو سامان دلانے لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اگر گھمانے لے کے جا رہے ہیں جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے، پردے کے ساتھ میں، کہاں پہ اگر جہاں پہ کہیں بھی کوئی ایسا بے حرمت والا کام نہ ہو رہا ہو، کہیں کوئی حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو، اگر ہم اس کو وہ کام کرا رہے ہیں دائرے کے اندر رہ کر کے، تو ہمارا وہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار. پھر عصر ہو گئی، عصر کے بعد کچھ لوگ سوتے بھی، عصر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے کچھ لوگ سوتے بھی نا، تو یہ سونا بھی سنت طریقہ ہے. ظہر کی نماز کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، عصر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی پیٹھ سیدھی کرنا، یہ ہمارے حضور پاک سے سنت سے ثابت ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں. کس کے لیے آرام کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. قربان جائیے حضور پاک کی سنت پر. اس سنت نے آپ کو آپ کا آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار کروا دیا. اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزارو گے تو آپ کا لمحہ لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے اور کچھ کام کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو لیکن اگر کچھ اور کام کر رہے ہو، اپنی اسکول کی پڑھائی کر رہے ہو، شرعی پڑھائی نہیں کر رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ شرعی پڑھائی مطلب دنیاوی پڑھائی کے علاوہ دینی پڑھائی. لیکن آپ اگر انگلش بھی سیکھ رہے ہو تو آپ کا انگلش سیکھنا بھی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں شمار کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس انگلش کے سیکھنے سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ دین کا کام. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب دے گا. اپنی زندگی اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیا ہے اس میں آپ کو عبادت میں شمار کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو بتا دو کہ اگر وہ تمہاری سنت کے مطابق کام کریں گے تو ہم ان کے سونے پہ بھی اس کو اجر دیں گے کہ وہ ہماری عبادت میں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سو تو وضو بنا کر کے سو، جو دعا ہے اس کو پڑھ کے سو. تو ہمارا رات بھر سونا، فجر کی نماز سے پہلے تک رات بھر سونا ہمارا خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے گا. ہمارا سونا عبادت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے نا؟ تو اس طریقے سے تھوڑی چھوٹی باتیں آپ لوگ سیکھیے، جانیے، بتائیے لوگوں کو. انگلش بھی سیکھتے چلیے، دینی تعلیم کے ماحول کو بھی بنائیے، اپنے گھر میں ماحول بنائیے، دینی تعلیم والا ماحول بنائیے. سب سے ضروری ہے ایمان. مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہماری زندگی کا اختتام ہو، یہی ہمارے سب سے بڑی جو ہے یہ چاہت ہے، یہی ہماری اللہ پاک سے دعا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.